السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے تو دوسری طرف حکومت نے بھی اپوزیشن کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کی نیب اور مختلف اداروں کے ذریعے اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز ہونے لگا ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یا جو دوست میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آج شریف خاندان کے افراد سمیت، یعنی شہباز شریف، ان کی اہلیہ اور ان کی 2 بیٹیوں سمیت 10 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، حکومت کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نیب کی جانب سے یہ سفارش کی گئی تھی وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو، کہ شہباز شریف، ان کی اہلیہ اور ان کی 2 بیٹیوں کے نام جو ہیں، ان سمیت 10 افراد کے نام جو ہیں، منی لانڈرنگ کیس میں جن کے نام آ رہے ہیں، جن کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں، ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں۔ تو یہ شہباز شریف کا تو پہلے بھی ECL میں نام موجود تھا، لیکن اب ان کی اہلیہ اور ان کی 2 بیٹیوں کے نام بھی ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جب تک یہ انویسٹیگیشن ان کے خلاف کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو اس سے پہلے نیب جو ہے، مولانا فضل الرحمان کو نوٹس، خبریں چلائی گئی تھیں، مولانا کو تو نوٹس نہیں ملا تھا لیکن خبریں چلوائی گئیں ذرائع کے حوالے سے، اور 1 ہفتے تک یہ خبریں چلتی رہیں۔ نیب کوئی تردید نہیں کر رہا تھا۔ جب مولانا فضل الرحمان نے آنکھیں دکھائیں، سخت انہوں نے زبان استعمال کی اور سخت تقاریر کی کشمیر کے دورے کے دوران، اور نیب کو بتایا کہ آپ نوٹسز بھیجیں، آپ ہمیں بلا کے دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد نیب نے 1 ہفتے کے بعد، یعنی 1 ہفتے تک مولانا کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، خبریں چلتی رہیں۔ ایک دن خبریں چلائی گئیں کہ 1 اکتوبر کو نیب نے مولانا کو طلبی کا نوٹس دیا ہے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں۔ یہ خبریں چلائی گئیں۔ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد پھر خبریں چلوائی گئیں، یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی، پھر خبریں چلوائی گئیں کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہے، یہ بھی خبریں چلتی رہیں۔ نیب سویا رہا، خراٹے مار رہے تھے، نیب کے حکام کوئی تردید نہیں کر رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد نیب کے حکام نے، نیب اسلام آباد کی جانب سے 3.25 لائنوں کا ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا، جس میں ڈائریکٹ تو تردید نہیں کی گئی کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نے نہیں بلایا 1 اکتوبر کو، خبریں کیونکہ 1 اکتوبر کی چلی تھی، لیکن نیب نے انڈائریکٹلی تردید کر دی 1 اکتوبر کو بلانے کے حوالے سے، اور یہ لکھا کہ نیب نے میڈیا کے کچھ حصوں میں آنے والی خبروں پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ، حالانکہ جمعیت علماء اسلام فے نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے نام سے الیکشن کمیشن میں اس وقت رجسٹر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان جس جماعت کے سربراہ ہیں اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، فے نہیں ہے، اس میں فے پہلے تھا، لیکن اس کے بعد کامران مرتضیٰ JUI کے وکیل، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے، اور مفتی ابرار مولانا فضل الرحمان کے جو معتمد خاص ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو فے لگایا جاتا ہے، یعنی فضل الرحمان گروپ، اس فے کو ہٹایا جائے۔ ہماری جماعت کا نام فے نہیں ہے، ہماری جماعت کا نام سیدھا جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، تو یہ فے ہٹایا جائے۔ تو اس کے بعد سماعتیں ہوئیں الیکشن کمیشن میں، چیف الیکشن کمشنر نے سماعتیں کی، جو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر یہ فے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو نیب نے اس میں فے لکھا ہے، یعنی نیب حکام کو یہ بھی نہیں پتا
کہ مولانا فضل الرحمان کس جماعت کے سربراہ ہیں، یا مولانا فضل الرحمان جس جماعت کے سربراہ ہیں اس کا پورا نام، درست نام کیا ہے۔ نیب حکام کی لا علمی، بے خبری، اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا ان کو نہیں پتا کہ جے یو آئی کا، جمعیت علماء اسلام کا نام کیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا، تو جو انویسٹیگیشن نیب کر رہا ہوگا، جو الزامات کی جن لوگوں کے خلاف، تو اس کا عالم کیا ہوگا، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ اگر نیب کو سیاسی جماعت کا نام صحیح نہیں پتا تو باقی چیزوں کا کیا علم ہوگا نیب کو، تو نیب کی انویسٹیگیشن کس طرح کی ہوگی۔ تو بہرحال اس میں یہ لکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری جاری ہے نیب کے خیبر پختونخوا میں، اور ان کو قانون کے مطابق موقف معلوم کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ ایک تو بلایا جائے گا کا مطلب ہے کہ 1 اکتوبر کو انہوں نے نہیں بلایا تھا، انہوں نے انڈائریکٹلی اپنی ان خبروں کی تردید کر دی، ڈائریکٹ تردید نہیں کی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ بلایا جائے گا موقف معلوم کرنے کے لیے، لکھا ہے یعنی مولانا سے موقف معلوم کرنے کے لیے۔ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ نیب حکام جنہوں نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں، سیاسی رہنماؤں میں، وہ اتنی مہذب زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ میرے لیے حیرانگی تھی۔ شہباز شریف کو جب گرفتار کرنی گئی تھی نیب کی ٹیم، آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن لاہور میں، تو جو نیب کا افسر باہر کھڑا تھا، ان کی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے جب نیب کی ٹیم گئی تھی، تو ان کی حمزہ شہباز کے گھر کے باہر جو زبان تھی حمزہ شہباز کے بارے میں کہ باہر نکلیں، مجھے پتا ہے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اس طرح کی زبان، اپوزیشن لیڈر ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں، اور لیڈر ہیں، مطلب اپوزیشن ساری کے قائد ہیں وہ پنجاب میں، لیکن ان کے لیے نیب کا ایک افسر جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا، بالکل سلطان راہی اسٹائل مجھے لگ رہا تھا۔ تو ایسے نیب کے حکام سے، افسران سے یہ توقع کی جائے کہ وہ یہ لکھے مولانا کے لیے کہ انکوائری چل رہی ہے اور موقف معلوم کرنے کے لیے مولانا کو بلایا جائے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موقف لفظ یعنی انکوائری یا ان سے پوچھ گاچھ لفظ لکھنے کی بجائے موقف جان بوجھ کر نیب نے لکھا تاکہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے معاملہ، سافٹ لفظ یوز کیا جائے، مولانا کو زیادہ تکلیف نہ آئے، غصہ نہ آئے، اور یہ بھی جان بوجھ کر کیا گیا ہوگا۔ لیکن وہ نیب نے مولانا کا واپس لے لیا۔ ایک تاثر مارکیٹ میں یہ چل رہا تھا کہ نیب خوف زدہ ہو گیا مولانا کے بیانات سے، مولانا کی جو دھمکی دی تھی مولانا نے، اور کیونکہ مولانا کے پاس لوگ تو ہیں، نیب کو بھی یہ احساس ہے۔ پچھلے 10-12 دن پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر طنز کیا تھا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو اسی لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس لوگ ہیں، یعنی وزیر اعظم کو بھی یہ احساس ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس لوگ ہیں، اور لوگ ہیں تو ظاہر ہے، لوگ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں عوامی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے بعد تو عوام طاقت ہے، تو عوام مولانا کے پاس ہے۔ تو اگر وزیر اعظم کو یہ احساس ہے تو پھر نیب کو بھی یہ احساس ہوگا۔ تو یہ مولانا کے خلاف بہرحال وہ واپس لے لیا گیا تھا، جو نوٹس، جو مبینہ نوٹس جس کو کہیں، لیکن 1 ہفتے کے بعد، 1 ہفتہ میڈیا ٹرائل کرا کے اس کے بعد پھر تو بعد میں مولانا فضل الرحمان نے پھر میڈیا چینلز کو 1 ارب روپے کے نوٹس ہر جانے کے بھی جاری کر دیے، پیمرا میں بھی درخواست دی کہ ٹی وی چینلز جنہوں نے خبریں چلائی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن نیب نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ نیب نے تردید بھی ایسے طریقے سے کی جو ہنسی آ رہی تھی نیب کی تردید پڑھ کر، 3.25 لائنوں کی تردید، اور وہ بھی انڈائریکٹلی تردید، وضاحت جس کو کہیں، لیکن وہ انڈائریکٹلی تردید ہی لگ رہی تھی مولانا فضل الرحمان کو بلانے کے حوالے سے کہ ہم نے بلایا نہیں ہے، موقف معلوم کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ تو نیب کی بہرحال حکومت کے آشیرواد میں نیب کی کارروائیاں اپوزیشن کے خلاف جاری ہیں۔ جیسے جیسے اپوزیشن حکومت کو پریشرائز کرنے جا رہی ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے، تو حکومت بھی نیب اور مختلف اداروں کے ذریعے اپوزیشن کا گھیرا تنگ کر رہی ہے۔
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.